Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and Facebook page, Danur Osama. Today we are going to learn what is grammar. So grammar is like the rule book of a language. Grammar जो है ये एक जुबान की उसूली की एक ज़ख़ीरा होती है. मीन्स के इसमें सिर्फ उसूल होते हैं. एक लैंग्वेज के उसूल जो है वो इस ग्रामर में इकट्ठे होते हैं. Governing how words come together to form meaningful communication. इस बात को कंट्रोल करता है. कौन कंट्रोल करता है? ये रूल्स. ये जो रूल्स, लैंग्वेज के जो रूल्स है, ये इस बात को कंट्रोल करता है कि वर्ड्स जो है ये कैसे इकट्ठे होते हैं. एक बात, एक मानीखेज कम्युनिकेशन मीन बातचीत को बनाने में, एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन को बनाने के लिए जो रूल्स इस बात को कंट्रोल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रामर. तो ग्रामर जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों पर मुश्तमिल होती है. इंग्लिश ग्रामर स्पेशली, जिसमें हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और जो जितने भी इसमें उसूल्स वगैरह होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, हम वो हिसाब अपनी चैनल में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस को समझना चाहिए कि सेंटेंस होती क्या चीज़ है. क्योंकि अगर हम सेंटेंस को नहीं जानते तो फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो हमारे लिए मुश्किल होता है. तो सबसे पहले हमने सेंटेंस सीखना है कि सेंटेंस होती क्या चीज़ है. फिर हमने वो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 7 और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो हम किस तरह इसमें अप्लाई करेंगे, उसको हम किस तरह जाहिर करेंगे. ठीक है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना है? सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या होती है? इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. सेंटेंस जो है ये वर्ड्स की ग्रुप होती है, मीन्स के वर्ड की कलेक्शन होती है, जो हमें क्या बताती है? एक कंप्लीट थॉट. थॉट मीन मीनिंग बताती है. एक कंप्लीट मानी हमें बताती है. मीन्स के एक ऐसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इकट्ठे होकर एक स्टेटमेंट बनाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस के एग्जाम्पल लिखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल है कि गोइंग आई स्कूल एम टू. ये जो है ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें मसला किया है कि ये हमें मीनिंग नहीं देती. अगर मैं कहूँ कि गोइंग आई स्कूल एम टू, तो ये तो मीनिंग नहीं देती ना. तो इसको कंप्लीट सेंस क्यों कहा जाता है? कंप्लीट थॉट की क्यों कहा जाता है? कि हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे दे. फॉर एग्जाम्पल किस तरह? अगर मैं लिखूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर हम इस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज लिखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ लैंग्वेज लिख लें, तो फिर हमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये हमें मीनिंग देती है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें कौन सी रूल इस्तेमाल हुई है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये वाली रूल हम इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस को लिखने के लिए. मीन्स के सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर दरमियान में वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगी. ऑब्जेक्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये जरूर होंगी. ठीक है. पहले सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब. फिर इसमें जो एडिशन होती है कि एम और टू स्कूल, ये जो है अकॉर्डिंग टू हम टेंसेस बताते हैं कि एम जो है ये हमें अपना टेंस बताते हैं. अगर हम हैज लिखे तो दूसरा टेंस होता है, वो हमें एक्सप्रेस करती है कि ये फला वाला टेंस इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर. तो हमें हमारी सबक जो है वो सेंटेंस है. तो सेंटेंस के मुताबिक हम बताते हैं कि एक सेंटेंस, एक कंप्लीट थॉट जो है कब बनती है? जब हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख ले, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज लिख ले. ठीक है. तो इंग्लिश में जो है एक सेंटेंस लिखने के लिए क्या रूल्स होते हैं कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है. इसके बाद सेंटेंस जो है इसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं. एक जो है सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है. ठीक है. तो सब्जेक्ट जो है ये क्या चीज होती है? इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये एक सेंटेंस, एक जुमले का हिस्सा होता है. that contains the person or thing performing the action, जिसमें एक शख्स
یا چیز شامل ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پرفارمنگ ایکشن، وہ ایک کام سر انجام دیتا ہے۔ دوسری ڈیفینیشن سبجیکٹ کی جو ہے وہ ہے about which we give information، ایک ایسا شخص چیز جس کے بارے میں ہم انفارمیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، معلومات دیتے ہیں۔ اب اس کو ہم ایگزامپل کے ذریعے ایکسپلین کریں گے۔ اب پریڈیکیٹ کیا چیز ہے؟ پریڈیکیٹ بھی ایک پارٹ آف سینٹینس ہوتا ہے which shares information، جو معلومات کو شیئر کرتا ہے، جو ایک شخص یا چیز یا جگہ کے بارے میں ہمیں معلومات دیتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر ہم ایگزامپل لکھتے ہیں احمد ایٹس این ایپل۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک ایگزامپل ہے، احمد ایٹس این ایپل، احمد سیب کھا رہا ہے، کھاتا ہے، احمد سیب کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ سینٹینس جو ہے اس میں ایک شخص کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ احمد، ٹھیک ہے۔ احمد جو ہے اس سینٹینس کا کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے۔ کیونکہ ہم اس احمد کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ جو سینٹینس ہے ڈیفینیشن ہے about which we give information means کہ ایک ایسا شخص، چیز یا جگہ جس کے بارے میں ہم معلومات دیتے ہیں۔ کون سی معلومات؟ کہ وہ کیا کر رہا ہے یا وہ کون ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں احمد جو ہے یہ ایک ایکشن بھی پرفارم کر رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں پرفارمنگ ایکشن، یہ جو احمد جو ہے یہ ایکشن پرفارم کر رہا ہے۔ کیا ایکشن پرفارم کر رہا ہے؟ ایٹنگ کر رہا ہے۔ یہ جو ایٹنگ ہے یہ ورب ہے۔ اب یہ ورب کیا ہوتا ہے اب ہم انشاءاللہ پارٹس آف اسپیچ میں ایکسپلین کریں گے، لیکن ہمارا ٹاپک جو ہے سبجیکٹ ہے۔ تو سبجیکٹ، اس سینٹینس کا سبجیکٹ کون ہے؟ احمد ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ احمد ایک ایکشن پرفارم کر رہا ہے، یا احمد کے بارے میں ہم معلومات دے رہے ہیں کہ احمد کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پریڈیکیٹ جو ہے، پریڈیکیٹ سینٹینس میں کون سی والی پارٹ ہے؟ اس سبجیکٹ کے علاوہ جتنے بھی ورڈز ہے ایٹس اینڈ ایپل، سبجیکٹ کے علاوہ جتنے بھی ورڈز ہے یہ والی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پریڈیکیٹ۔ یہ انفارمیشن دے رہی ہے۔ پریڈیکیٹ کیا کر رہا ہے؟ انفارمیشن دے رہی ہے۔ ایٹس این ایپل، احمد ایک شخص کا نام کیا کر رہا ہے؟ ایٹس این ایپل، سیب کھا رہا ہے، ایک معلومات دے رہا ہے کہ احمد کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پارٹ، اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں، جو پارٹ آف دا سینٹینس جو کیا کرتا ہے؟ معلومات دیتا ہے ایک سبجیکٹ کے بارے میں۔ سبجیکٹ میں ہم ایک شخص یا چیز یا جگہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پریڈیکیٹ میں ہم سبجیکٹ کے بارے میں معلومات دیتے ہیں کہ سبجیکٹ کیا کر رہا ہے یا سبجیکٹ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب سبجیکٹ کون ہے کا فار ایگزامپل یہ جو کیا ہے وی گیو انفارمیشن، اس کے بارے میں ایک اور سینٹینس، یہ ڈیفینیشن میں نے کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھار یہ پرفارمنگ ایکشن والی ڈیفینیشن جو ہے یہ کام نہیں کرتا سبجیکٹ کے بارے میں۔ کس طرح؟ اگر میں کہوں کہ احمد از اے گڈ بوائے، اب یہ جو ہے یہ بھی ایک سینٹینس ہے، احمد از اے گڈ بوائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں احمد بھی ایک شخص یا جگہ یا چیز کا نام ہو سکتا ہے۔ احمد جو ہے یہاں پر ایک شخص کا نام ہے، تو احمد از اے گڈ بوائے۔ احمد کیا کام کر رہا ہے اس سینٹینس میں؟ کوئی کام بھی نہیں کر رہا، ہم تو اس کے بارے میں معلومات دیتے ہیں کہ احمد ایک اچھا لڑکا ہے، یہ تو کام نہیں کر رہا، یہ تو ایکشن پرفارم نہیں کر رہا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ والی ڈیفینیشن جو ہے فٹ رہتا ہے کہ about which سبجیکٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ about which we give information، ایک ایسا شخص، چیز یا جگہ جس کے بارے میں ہم معلومات دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو احمد کے بارے میں ہم یہاں پر معلومات دیتے ہیں، لیکن احمد جو ہے وہ ایک ایکشن پرفارم نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سینٹینس کا کیا ہوا؟ سبجیکٹ ہوا۔ اور یہ جو پارٹ ہے از اے گڈ بوائے، یہ پارٹ احمد کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے کہ احمد کیا ہے، احمد ایک اچھا لڑکا ہے۔ تو یہ پارٹ کیا کر رہا ہے؟ احمد کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ تو وہی ڈیفینیشن، پریڈیکیٹ کی وہی ڈیفینیشن ہے کہ یہاں پر بھی سبجیکٹ کے بارے میں معلومات دیتا ہے اور یہاں پر بھی سبجیکٹ کی معلومات دیتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات جو ہے صرف ڈیفرنٹ ہے
کہ جب ایکشن پرفارم کرتا ہے تو ہم اس سبجیکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ پرفارمنگ دا ایکشن، ڈوئر آف دا ایکشن، کام کرنے والا جو ہے یہاں پر فٹ رہتا ہے، لیکن یہاں پر جو ڈوئر آف دا ایکشن اس سبجیکٹ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہاں پر فٹ نہیں رہتی، کیونکہ اس سینٹینس میں وہ کام نہیں کر رہا۔ احمد از اے گڈ بوائے، بس احمد ایک اچھا لڑکا ہے، کام شام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو سینٹینس کے بارے میں جتنی بھی معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہے، اور اگر آپ کو بھی پسند آئی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہماری فیس بک پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس سینٹینس میں جتنے بھی ٹائپس ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جائیں گے پارٹس آف اسپیچ کی طرف، اور دوسری جو انگلش گرامر کی ٹرمز ہے ہم انشاءاللہ اس کو دھیرے دھیرے ایکسپلین کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔